اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم جسمانی درستگی اور جسمانی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ آج میں آپ سے آپ کے جسم کے بارے میں بات کروں گی۔ آپ کو یہ کیسا لگے گا؟ میں پھر بھی اس پر بات کروں گی تاکہ آپ اسے پسند کریں۔ آپ سرمایہ کار ہیں یا جواری ہیں؟ یہ کس طرح کا بیان ہے؟ تو کیا آپ ابھی اچھی صحت پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اچھی صحت کا پھل کاٹیں؟ یا آپ جوا کھیل رہے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یا ہو سکے تو خود کو برا بھلا کہتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں اور اس پر توجہ ہی نہیں دیتے؟ اچھا، خود سے بدسلوکی کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، زیادہ دباؤ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت کام کرنے اور ضرورت سے زیادہ کمیٹڈ ہونے اور کوئی توازن نہ ہونے، کافی آرام نہ کرنے، نہ ہی ہنسنے اور باقاعدہ وقفہ نہ لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرورت کی نیند نہ لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نہیں بتا سکتی کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں، پر میں ہوں۔ فکر مندی کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جب میں ریٹائر ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اچھا، مجھے ایک اور آئیڈیا ہے، آج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واقعی خوف اور نہ پچھتانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آئیں یہ معلوم کریں کہ آج کا دن ہمارے لیے کیسا ہے۔ غیر متوازن خوراک لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کی مدد کے لیے ہوں۔ پانی کے علاوہ ہر چیز پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ورزش نہ کرنے پر کیا خیال ہے؟ معلوم ہے اگر آپ صرف کسی جگہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ریموٹ کنٹرول کے بٹن دباتے رہتے ہیں تو وقت سے پہلے ہی آپ مر جائیں گے۔ ہمارے جسم میں یہ تمام جوڑ موجود ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو حرکت میں لائیں۔ اب شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ایک منٹ رکیں، میرے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، میں یہاں جسمانی صحت کے متعلق معلوم کرنے نہیں آئی۔ اچھا، اب میں بتاتی ہوں کہ یہ کیوں اہم ہے۔ آپ جسمانی طور پر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں یا کیسے نہیں کرتے؟ یہ آپ کی زندگی کے ہر ایک حصے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات پر، یہ روحانی طور پر بھی آپ پر اثر ڈالتا ہے۔ آپ بیکار اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے آپ سوئے ہی نہیں ہیں۔ آپ دعا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کلام مقدس پڑھنے کے بھی قابل نہ ہوں گے اور توجہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا دماغ مکمل طور پر تھکا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ اثر ڈالتا ہے، واقعی یہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ دماغی طور پر آپ پر اثر ڈالے گا، یہ جذباتی طور پر اثر ڈالے گا، اور میرے خیال سے بہت سے لوگ دوسری تمام چیزوں کو ترتیب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، وہ بحال ہونا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت پریشان نہیں ہونا چاہتے، لیکن اپنے بارے میں وہ بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں اور ہر وقت برا محسوس کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بالکل بھی برا محسوس کرنے کے لیے نہیں بنایا، اور اس لیے بھی نہیں بنایا کہ ہمارے پورے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک درد ہی ہوتا رہے۔ میرا خیال نہیں کہ ہمارے لیے یہ خدا کا بہترین ہے کہ ہر وقت ہم ڈاکٹر کے آفس میں رہیں اور اپنے تمام پیسے میڈیکل بل اور ٹیسٹوں کے بل ادا کرنے میں لگا دیں۔ میجیکل سہولیت کی مدد کے لیے خدا کا شکر ہو، میں بھی استعمال کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں سوچتی کہ یہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ ہے۔ اور میں یقین رکھتی ہوں کہ ذہنی دباؤ ہر بیماری کی نمبر 1 وجہ ہے۔ بیماری کو انگلش میں ڈس ایز کہتے ہیں۔ اگر ہم ہائفن نکال دیں تو ڈیسیز بنتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ذہنی دباؤ اور مشکل میں ہوں گے اتنا ہی زیادہ بیماری میں ہوں گے۔ میری بیٹی نے ایک دلچسپ کہانی سنائی، اس نے مجھے کل کال کی اور کہا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا میرا یہ ہفتہ بہت 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 ہی برا گزرا۔ اس نے کہا میرا مطلب ہے کہ میں نے بہت برا کیا۔ اس نے کہا میں بہت دفعہ غصے میں آپے سے باہر ہوئی اور میں اپنی فیملی سے بہت برا پیش آئی، مجھے ان سے معذرت کرنی پڑی۔
اس نے کہا میں جم پر بہت غصے ہوئی اور بہت کچھ ایسا کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. مجھے محسوس ہوا. اس نے کہا میرا یہ ہفتہ واقعی برا تھا اور جانتے ہیں کہ وہ واقعی ایک اچھی لڑکی اور خدا سے پیار کرتی ہے اور اسی لیے یہ اس کے مزاج کے برعکس ہوا. اور اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں. اس نے کہا جب میں دعا میں جھکی تو اور اس نے کہا میں بہت روئی. میں حوصلہ شکنی کا مقابلہ کر رہی تھی. اس لیے ہم سب اس طرح کے ذہنی اور جذباتی مسئلے میں ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا پلان کرتی ہے. وہ کاموں کو مکمل کرنا پسند کرتی ہے. معلوم ہے کہ وہ بہت ہی محنتی ہے, کام کو ختم کرنا اسے پسند ہے. لیکن جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ اکثر ہی ہو جاتا ہے, کیا آپ میں سے کسی نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کے پلان ہمیشہ 100% کام نہیں کرتے؟ میرا مطلب کچھ ایسی بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں جیسے اس کے ساتھ جب اسے کچھ کرنا پڑ گیا اور وہ فون پر 1 گھنٹہ رہی اور 45 منٹ وہ ہولڈ پر رہی کیونکہ اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور جانتے ہیں کہ جب اسے معلوم ہوا کہ کال پر بھی کوئی موجود ہے تو جب اسے بات فائنل کرنی تھی تو کال ہی کٹ گئی. اب اسے یہ سب کچھ دوبارہ کرنا پڑا. جی ہاں, اور اس سال وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے فیملی کے ساتھ پرنس ایڈورڈ آئس لینڈ جا رہی ہے جو کہ کینیڈا میں ہے. اس لیے وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے. اور جانتے ہیں, اور اس کے شوہر نے اس بارے میں کہا پاسپورٹ کی ابھی تک میعاد ہے. میں نہیں جانتی. وہ بھاگے اور دیکھا تو یقیناً وہ ایکسپائر تھے. یہ آسان کام ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہو اور یہ ڈراؤنے خواب کی طرح ہے کہ اتنا وقت نکالا جائے اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ چیز وقت پر ملے گی کہ نہیں. اچھا ہاں, وہ یہ وقت پر حاصل کر لیں گے, لیکن پوسٹ آفس پر اور ایک لمبی لائن میں کھڑے رہ کر یہ بات اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی. جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اعصاب پر کوئی چیز سوار کریں گے تو پھر ہمیشہ کچھ ایسا ہوگا جس کو ابلیس استعمال کرے گا تاکہ آپ کو زیادہ مشکل میں دھکیلا جائے. یہ پیغام بہت اچھا ہے, اس سے پہلے میں نے یہ نہیں سنایا. مجھے یہ پسند آیا ہے, یہ بھی شائع ہوا ہے. یہ فیس بک کے لیے بہت اچھی پوسٹ ہے اگر آپ اپنے اعصاب پر کوئی چیز سوار کریں جسے ابلیس استعمال کرے گا تاکہ آپ کو زیادہ مشکل میں رکھا جائے. بہت سے لوگ آج ہی ایسا کرتے ہیں. وہ خود کو مشکلات میں دھکیلتے ہیں اور مزید دھکیلتے ہیں اور پھر جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ایسے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں, لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں محتاط نہ رہوں تو اب بھی ایسی ہو سکتی ہوں. خدا کا شکر ہے اب میں اکثر ایسا نہیں کرتی, لیکن میری زندگی ایسی ہی تھی. اور بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو کہ ایسی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. چلے پھر اس نے کہا کہ جب وہ تھوڑا بہت بہتر ہوئی تو اس نے دعا شروع کی. خدایا اس کی بنیاد کیا ہے؟ جانتے ہیں اگر ایک ہی چیز بار بار ہمارے ساتھ رونما ہوتی ہے تو ہم کیوں یہ حکمت استعمال نہیں کرتے کہ خدا کے پاس جائیں یا اس کے حضور جائیں اور کہیں کہ خدایا اس مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. اور اگر آپ خدا کو پورے دل سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے, میرا مطلب کہ آپ چرچ جاتے ہیں, آپ کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کا مزاج بہت برا ہوتا ہے, آپ ہر وقت ہر طرح پھٹتے رہتے ہیں, اس رویے کی کوئی نہ کوئی جڑ ہے جو جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جہاں کئی سڑی ہوئی جڑ ہے تو ہمیشہ اس سے سڑے ہوئے پھل بھی نکلیں گے. اور پھر اس نے وضاحت سے پوری بات بتائی. جب تفصیل معلوم ہوئی تو پتہ چلا وجہ یہ تھی کہ میں کافی ہفتوں سے نیند پوری نہ کر سکی اور ضرورت سے بہت کم سوئی. اور اس نے بتایا کہ میں رات کو جاگتی رہی کیونکہ میں کام مکمل کرنا چاہتی تھی اور اس طرح میں نے نیند پوری نہ کی. اور اس نے کہا کہ اب خدا اس بارے میں سنجیدگی سے اس سے نمٹ رہا ہے اور خدا نے سکھایا اور وہ ایمان رکھتی ہے کہ اگر وہ نیند پوری نہیں کرے گی تو ایسا ہی ہوگا. اور کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ چاہے کچھ بھی ہو, ہم اپنے جسم کو مکمل طور پر قابو نہیں کر سکتے. اور دیانتداری سے کوئی بھی مسیحی جس کا ایسا رویہ ہے, اچھا آپ نہیں جانتے کہ یہ میری زندگی ہے جو میں چاہتی ہوں کر سکتی ہوں, تو پھر ابھی تک آپ نے بائبل نہیں پڑھی. آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن خدا باپ ہمارے لیے یہ ممکن کرتا ہے کہ روح القدس کی ہدایت کے ذریعے ہم خدا جیسی زندگی میں داخل ہوں. ہم نے پچھلی رات یہ بات کی کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایسی زندگی مہیا کی گئی ہے کہ جس میں ہم صرف گھومتے پھرتے اور سانس لیتے ہیں, بلکہ یہ ایسی زندگی جیسی خدا رکھتا ہے. زوئے زندگی ایسی زندگی ہے جیسی خدا رکھتا ہے. کیسا زبردست اور حیران کن وعدہ ہے. جی, اور میں ایک نوجوان کو جانتی ہوں
یہ ایسا شخص ہے جس کو میں کافی عرصے سے جانتی ہوں. اس شخص کا مزاج بہت برا تھا اور اس کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا. وہ ہر وقت بد مزاج رہتا اور پھر بھی کافی عرصے سے وہ ایک مسیحی تھا. اور میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا اور اسی طرح. اور ایسا ہوا کہ اس نے کھانے کی عادات کو تبدیل کرنے اور ورزش کرنے کے کورس کی کچھ تقریبوں میں شرکت کی، اور معلوم ہے اب وہ ہر روز ورزش کرتا ہے. میں نہیں کر سکتی، لیکن جانتے ہیں کہ میں ورزش کے حق میں ہوں. میرے خیال سے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اب یہ نہیں کرتے. بہت سال پہلے لوگوں کو جم جانے اور ورزش کرنے کے لیے قیمت ادا نہ کرنی پڑتی تھی کیونکہ یہ روزمرہ زندگی میں ہو جاتی تھی. لیکن اب ہم پسینہ نہیں چاہتے. ہم ہر وقت بٹن دباتے ہیں اور برتن دھل جاتے ہیں. ہم بٹن دباتے ہیں تو ٹی وی آن ہو جاتا ہے. ہم اوپر اور نیچے جانے کے لیے آٹومیٹک سیڑھیاں اور لفٹ استعمال کرتے ہیں. اور پھر ہم غصے میں ہو جاتے ہیں اگر ہمیں فرنٹ ڈور کے سامنے پارکنگ نہ ملے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں پسینہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی آلودہ مواد نکلے جو ہمیں ختم کر رہا ہے. اس طرح اس شخص کی تبدیلی پر یقین کرنا میرے لیے مشکل تھا جس کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں. اس نے اپنے کھانے کی عادات بدلی اور باقاعدہ ورزش شروع کی. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ جسمانی طور پر بہتر محسوس کریں گے تو ہر چیز کو بہتر پائیں گے. اس سے آپ بااعتماد ہوتے ہیں، یہ آپ کو زیادہ دلیر بناتی ہے، آپ زیادہ سیدھا چلتے ہیں، آپ زیادہ توانا ہوتے ہیں، آپ مصروف رہنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شاید کوئی ایسی بیماری اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم وہ کرنا شروع کر دیں جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی معاوضہ چاہتا ہے. جیسے کہ اگر میں نے کہا کہ میں اس میٹنگ کے بعد رکوں گی اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کروں گی، اور ہم نے یہ تب کیوں نہ کی جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تھی. اور اگر آخر میں دعا کروں گی تو آپ سب کے لیے دعا کر کے میں خود کے لیے بھی دعا کروں گی. اگر آپ اپنی زندگی سے دباؤ ختم کرنا چاہتے ہیں تو تمام وجوہات کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا میں ہر شخص کو وہ نہیں دے سکتے جو وہ چاہتے ہیں. آپ نے اپنی صحت کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کے لیے صحت مند اور کارآمد رہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ جو پیغام آج میں شیئر کر رہی ہوں اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ سب پیغامات سے زیادہ اہم ہو جو آپ نے سنے، کیونکہ جب یسوع ہمیں نئی زندگی دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسی طرز زندگی بھی چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور پھر اسی پرانے طریقے سے رہنا شروع کر دیتے ہیں جیسی کہ دنیا رہتی ہے. یسوع نے کہا کہ میں راہ ہوں، میں سچائی ہوں، میں زندگی ہوں، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ فرما برداری کیسے کرنی ہے. اس لیے جب آج میں آپ سے کھانے کے بارے میں کچھ باتیں کروں گی تو یہ وہ بات چیت نہیں ہو رہی کہ آپ کا وزن کتنا ہے، اس لیے اس خیال میں بالکل بھی نہ رہیے گا، بلکہ میں سادگی سے یہ کہتی ہوں کہ میرے خیال سے کہ ہر کسی کو اس ذہنیت سے نکلنا ہے کہ میں ڈائٹنگ پر ہوں. ہمیں ڈائٹ کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے، بلکہ ہمیں ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے. جو کوئی 50 پاؤنڈ وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹ کرتا ہے غالباً یہ ذہنیت ہے، میں وزن کم کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں کھانے پر جھپٹ سکوں اور جو چاہتی ہوں کھا سکوں. اچھا، اور اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اسی طرح ایک ہی چکر کی طرح گزار دیتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ میں ڈائٹ پر ہوں، صرف سوچیں میں صحیح طریقے سے رہنا سیکھوں گی، میں باقاعدہ ورزش کروں گی، میں اپنی حفاظت کروں گی، میں کچھ ایسا کھاؤں گی جو میرے ٹیسٹ برڈز کو مزہ دے سکے، لیکن میں ہر وقت جنک فوڈ نہیں کھاؤں گی. خدا کی تعظیم کے لیے میں اپنا خیال رکھوں گی. اور میرے خیال سے میں آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ جب تک آپ کو معدے کی کوئی بیماری نہیں جو کچھ لوگوں کو ہوتی ہے تو بغیر ڈائٹ کی آپ کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کے لیے درست ہے. میں نے کہا اگر آپ ٹھیک سے کھائیں گے اور ورزش کریں گے تو آپ کا وزن اتنا ہوگا جتنا آپ کے لیے درست ہے. ہر کوئی ایک جیسا نظر نہیں آتا. میری ایک دوست ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ کھاتی ہے اور اس کا وزن 93 پاؤنڈ ہے اور یہ پریشان کن ہے. کیا کسی کو میری بات سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ چلیے ٹھیک ہے، میں ایک سوال پوچھتی ہوں. آپ میں سے آج کتنے ایسے ہیں جو پہلے ہی سے جانتے کہ انہیں اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، تو ایسے لوگ ہیں.
ہمیں ٹھیک گروپ مل گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت. میں خدا کے کلام سے پیار کرتی ہوں. جانتے ہیں کہ میرے لیے خدا کے کلام کے بارے میں عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے, اگر میں کہوں کئی طور سے خدا کا کلام روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ عملی بھی ہے. ایسے کہ ہاں, یسوع نے جو کچھ بھی کہا وہ روح ہے اور زندگی بھی, کہ یہ کسی طرح کی مذہبی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے. میرا مطلب خدا ہماری زندگی کے ہر عملی پہلو کی فکر کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 3:16. آپ میں سے جتنے جو کہ پہلے سے درست کام کر رہے ہیں, آپ یہاں بیٹھے یہ کہہ سکتے ہیں آمین آمین. یہ آپ کے اندر ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے آمین. اور آپ میں سے جتنے وہ نہیں کر رہے ہیں جو درست ہے, تو آج آپ یہ کہیں گے ہاں میں ہاں میں ہاں میں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم یعنی کرنتھس کا پورا چرچ خدا کا مقدس ہو, یعنی خدا کے لیے پاک جگہ ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یعنی تم مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر خدا کے رہنے کی جگہ ہو. میرے خیال سے سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو کہ مجھے خدا کے کلام میں ملتی ہے کہ ہم خدا کا گھر ہیں, وہ ہم میں رہتا ہے. میرا مطلب ہے کہ میں سکون سے گھر میں بیٹھ کر ہر روز بھی اس پر سوچوں, تب بھی میں اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتی. مدتوں کا راز مسیح ہمارے اندر, جلال کی امید. یہ کتنا شاندار ہے. آپ خدا کا گھر ہیں. ہر کوئی کہے میں خدا کا گھر ہوں. آگے, اگر کوئی خدا کے مقدس کو غلط تعلیم کے ذریعے ملاوٹ کرے گا یا برباد کرے گا, تو خدا اس کو برباد کرے گا یا خدا اس سے رنجیدہ ہوگا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے یعنی الگ کیا ہوا ہے, اور وہ تم ہو یعنی ایماندار کلیسیا بطور انفرادی ایماندار. اب یہ کہ شاید وہ یہاں بعض ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا جن سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں, لیکن اصول یہاں خدا کے کلام میں موجود ہیں کہ ہم سب کو خدا کے مقدس کو برباد نہیں کرنا. جانتے ہیں کہ آپ میں سے کافی لوگ چرچ بلڈنگ کی زیادہ عزت و احترام سے دیکھ بھال کرتے ہیں, جس میں کہ اتوار کی عبادت ہوتی ہے, جبکہ اپنے جسم کی اس طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے. مجھے یہ جگہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. آپ کے مقابلے میں مجھے اس کو دیکھ کر زیادہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. آپ کو بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے جو مسکن بنائے جاتے اور جو ہیکل سلیمان نے بھی بنائی, اور یہ مسکن بیابان میں عارضی طور پر خدا کے لیے بنائے جاتے تھے, اور ان کو بنانے کے لیے خدا ان کو تفصیلاً ہدایات دیتا تھا کہ کیسے بنانے ہیں اور ان کی کس طرح آرائش کرنی ہے. میرا مطلب ہے بہت ہی مخصوص تفصیلاً ہدایات ہوتی تھی. یہ بہت خوبصورت بات ہے, اور اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی تاکہ اچھی حالت میں رہیں. اور تاریخ میں ایسے وقت بھی آئے جب مقدس بہت سالوں کی لاپرواہی سے پرانا ہو جاتا اور ایک پورا لائے عمل بنایا جاتا تاکہ اسے دوبارہ بنایا جائے اور مرمت کی جائے. لہٰذا میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو اپنے لیے نئی پینٹ کوٹ چاہیے یا آپ کو دوبارہ اور مرمت کرنے کے لیے پورا لائحہ عمل بنانا ہوگا؟ آپ میں سے کچھ کو صرف ایسا کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ترتیب بدلنی ہوگی, یا صرف کچھ چیزیں ہی. اچھا میں زیادہ کافی نہیں پیوں گی بلکہ میں زیادہ پانی پیوں گی. اچھا میں یہ کوشش کروں گی کہ رات کو 4 گھنٹے سونے کے بجائے 7 گھنٹے سو سکوں. نہیں, مجھے اسے زیادہ ترتیب دینا ہوگا. میں 8 گھنٹے سوتی ہوں. اگر میں ایسا نہ کروں تو خوبصورت نہیں لگتی. میری زندگی میں ایسا وقت تھا جب میں مسلسل کچھ راتیں 6 گھنٹے سوتی تھی. ہر کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ڈیو کی بہن 6 گھنٹے سوتی ہے اور ذمہ داری کے سارے کام کرتی ہے, پھر بھی بہت اچھا محسوس کرتی ہے. اس کو اتنی نیند کی ضرورت نہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اچھی نیند چاہیے اور بہت کم اسے پورا کرتے ہیں. اچھی نیند کے لیے مجھے بہت سی دوسری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ جس خاتون کو دیکھ رہے ہیں وہ رات کو گھر میں ہوتی ہیں. جب میں منادی کے لیے باہر نہیں ہوتی تو گھر میں آرام کر رہی ہوتی ہوں. آمین. میرا مطلب ہے کہ میں نے یسوع کے نام میں بہت سے ایسے کام کیے, اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جس سے میں نے ماضی میں اپنی لا علمی
اور بیجا کام اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش میں اپنے جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ خدا کے قوانین کو توڑ نہیں سکتے یہ سوچتے ہوئے بھی نہیں کہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے منسٹری میں بہت زیادہ کام کر کے خود کو بیمار کر لیا، اور میں بائبل میں ایک شخص کے بارے میں بتا سکتی ہوں جس کا نام اپفردیتس تھا، اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا کیونکہ اس نے منسٹری میں بہت محنت کی۔ اس لیے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری دیکھ بھال کے لیے ضروری ہیں، اگر نہیں کریں گے تو کافی چیزیں درست کام نہیں کر سکیں گی۔ اچھا، بہت سے کاموں میں سے ایک کام جو میرے ساتھ ہوا کہ میرے ایڈرینل گلینڈز متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے مجھے ابھی بھی اس اثر سے نمٹنا پڑتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کے جسم میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں، اور اسے ایک خاص لیول پر ہونا چاہیے۔ جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب بستر پر سونے کا وقت ہوتا ہے تو یہ کم ہوتا ہے تاکہ آپ اچھا سو سکیں۔ لیکن میرا صبح کم اور رات کے وقت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے رات کے اوقات میں اس کو کم کرنے کے لیے مجھے 3 گھنٹے خاموشی اور سکون کے چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر میں بستر پر جا سکتی ہوں اور 8 گھنٹے کی پرسکون نیند کر سکتی ہوں۔ اس لیے مجھے ہر رات اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سے کاموں میں مصروف رہنے سے کنارہ کرنا پڑا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب آپ کو بھی وہ کرنے کی ضرورت نہیں جو میں کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ کو یقین دلایا جائے کہ اپنے بدن کی حفاظت کریں۔ دراصل یہ ایسا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور ایسا ذریعہ ہے جس سے خدا کام کرنا چاہتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جلد ہی ناکارہ بنا دیا ہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے ایک اور بدن خریدا جا سکے۔ اس لیے میں یقین رکھتی ہوں کہ جسمانی طور پر اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ کار بننا ہے، نہ کہ جواری بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحت پر سرمایہ کاری کریں بجائے اس کے کہ آپ غلط چیزوں کا جوا کھیلیں جس کے آج آپ کے لیے کوئی غلط نتائج نہ ہو۔